مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7649، اور ہم نے یہ کئی بار پڑھی ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ احباب کو یاد بھی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی گود میں یا آپ کے پاس حضرت حسن مجتبیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں پیار سے محبت سے چوما، بوسہ دیا۔ والاقرع بن حابس التمیمی جالس، وہاں اقرع بن حابس تمیمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال الاقرع، تو اقرع کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی عشرۃ من الولد، میرے 1 2 نہیں 3 4 نہیں، میرے 10 بیٹے ہیں۔ ما قبلت انسانا منہ قط، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بوسہ دیا۔ یہ تو آپ کا ایک ہے، نواسہ ہے، آپ اس کو چوم رہے ہیں، میرے اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں، تو میں 10 میں سے میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں چوما۔ اب یہ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، یہ جملہ سارے اس معاملے کی جان ہے۔ فرمایا ان من لا یرحم لا یرحم، سنو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب وہ ساری حدیثیں جو ہم پچھلے 4-5 دنوں سے پڑھ رہے ہیں ان سب کو ملائیے گا۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کا بہانہ کہ اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے ڈر سے ایسا کیا، تو اللہ نے فرمایا میرے ڈر سے ایسا کیا، ٹھیک ہے جا تجھے بخش دیا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ بلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ ساری باتیں، پھر کل کی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ انسان جو ہے وہ تو سراپا مسکن ہے الفت کا، یعنی وہ تو ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں، گرویدہ ہو جائیں۔ اور آج جو ہم نے پڑھا کہ آج یہ ہے کہ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، جو کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا متمنی ہے، خواہش مند ہے کہ جی مجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور جب ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں کام کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی دوسروں پر صلہ رحمی کا، رحم کا معاملہ، محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر آج جو ہم نے دوسری رکعت میں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، ہماری بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے آیات کو محدود کر دیا۔ اب یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی صفت کیا ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہم نے صرف اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان تک محدود کر دیا، حالانکہ یہ تو پوری قیامت تک کی نسل انسانیت کے لیے ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے وہ آپس میں بڑے مہربان ہوں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو ہماری تو صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ ان کی صفت یہ ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم رحم نہیں کرو گے تو تم پر رحم کیا نہیں جائے گا۔ یعنی تم اقرع بن حابس کو بتایا کہ تم تو بچوں کی بات کرتے ہو، میں مطلقاً بات کرتا ہوں کہ مومن تو سراپا محبت ہے، اگر وہ محبت سے کام نہیں لے گا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم نے یہ سنا تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سراپا مسکن الفت و محبت ہو جائیں، کہ ہماری طرف لوگ کھنچتے چلے آئیں۔ ہم باہر ہوں
تو کوئی بھی ہمیں دیکھ کر چھپے نہیں، کوئی بھی ہمیں دیکھ کر کنارہ کش نہ ہو کہ یار یہ اس کی زبان جو ہے نا، اس نے کوئی نہ کوئی مجھے تانا دے دینا ہے، کوئی نہ کوئی مجھے جو ہے وہ ٹچر کر دینی ہے، کوئی جگت مار دینی ہے، مجھ پر طنز کرے گا، میں اس سے دور ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو، ہم گھر میں جائیں تو گھر والے ہمارے قریب آ جائیں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے پوتے ہوں، ہمارے نواسے ہوں، جو بھی ہوں، ہمارے گھر کے دیگر افراد ہوں، ہمارے خاندان کے کوئی خاندان کا معاملہ ہو، ہم کسی معاملے میں کسی دعوت میں جائیں، خاندان کے کسی معاملے میں اکٹھے ہوں تو سب کی کوشش ہو نہیں یار یہ اس کی باتیں سننی چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم میٹھے ہوں گے، جب ہم رحم کرنے والے ہوں گے، جب ہم سراپا مسکن الفت و محبت ہوں گے۔ اس میں ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کرنا، ہماری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعریف ہی بتائی ہے، ہماری شناخت یہ ہے، اور ہم تو محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر برسے، تو پھر ہمیں دوسروں سے بھی رحم بانٹنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ محبت بانٹنی چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی تعریف، صفات، شناخت بتائی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب شناخت، علامات ہم میں پیدا فرما دے، اللہ ہماری نسلوں میں بھی وہ علامات پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔